دیارہم و اموالہم و ارضا لم تطئوہا وکان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اتار دیا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو جنہوں نے پشت پناہی کی تھی ان مشرکین مکہ کی اہل کتاب میں سے ان کے مضبوط قلعوں سے، اور ڈال دی اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب۔ ایک جماعت کو قتل کیا تم نے اور قیدی بنایا تم نے دوسروں کو، اور وارث بنا دیا اللہ نے تم کو ان کی زمینوں کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا، اور ایسی زمین کا جو نہیں روندا تم نے اس کو، اور ہے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 یہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات یہود بنو قریظہ کا کیا انجام اور حشر ہوا، اور نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس جنگ کے بعد مستقبل کے لیے کون سی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ یہ بات پیچھے گزری تھی کہ غزوہ خندق کے دوران یہود بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی، اور ان کی بدعہدی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے وفود بھیج کے دوران جنگ ان کو سمجھانے کی کوشش فرمائی، لیکن وہ لوگ اپنی بدعہدی پر پک گئے تھے۔ مگر آخر میں جب دیکھا کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے، پھر ندامت کی، پھر وہ منت کوشش کرتے رہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، جو رب کائنات فرمائیں گے ہم وہی کریں گے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب غزوہ خندق غزوہ احزاب ختم ہوا، دشمن واپس چلا گیا، ان پر اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی، وہ ناکام و نامراد رات کو ہی واپس چلے گئے۔ صبح مسلمانوں نے دیکھا میدان خالی ہے اور امن ہے، تو مسلمان جو خندق کی طرف گئے ہوئے تھے، اس وقت مدینہ شہر سے وہ بحر کا علاقہ تھا، یہ واپس آئے گھروں میں، اور ظہر کی نماز کا وقت ہونے لگا۔ اب انہوں نے کئی دن ہو گئے تھے، مہینے سے زیادہ محاصرہ رہا تھا، تو ذرا آرام کرنا ہے، تھکان ہے، بڑی مشکل سے ذہنی طور پر اطمینان ملا ہے، تو حالت اطمینان کے اندر، امن و سکون کے اندر کسی نے غسل کی تیاری کی، کسی نے کپڑے تبدیل کرنے کی، اور نماز ظہر ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، صحابی رسول حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں، اور اسلحہ سے مسلح ہیں، تو فرمانے لگے فرشتوں نے تو ابھی اسلحہ نہیں اتارا، تو آپ لوگوں نے اسلحہ کیوں اتار دیا؟ چلو اللہ کا حکم ہے کہ بنو قریظہ نے جو بدعہدی کی تھی ان کا محاصرہ کرنا ہے، ان پر حملہ کرنا ہے، ان کا کام بھی ابھی نمٹانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنتے ہی فوراً اعلان فرما دیا صحابہ کرام نے، اور فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کرنی ہے بنو قریظہ میں۔ ان کے لیے پیدل چل کے جانا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، تو اب صحابہ کرام نے بغیر کسی پس و پیش کے کہ بھی پورا مہینہ ہم گھروں سے دور رہے، بیوی بچوں سے دور رہے، محاصرے کی شکل میں رہے، ڈر اور خوف و اندیشہ کی شکل میں رہے، تھوڑا سا تو کوئی آرام کر لیں، وہ کون سا بھاگے جا رہے ہیں، یہاں ہی کے تو ہیں، کسی ایک نے بھی کوئی عذر نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام کے لیے ہم اپنا سب کچھ بیچ چکے ہیں۔ تو اسی وقت روانہ ہو گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں حدیث ہے فرمایا یہ تھا کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ اب جب راستے میں جا رہے تھے تو عصر کی نماز کا وقت اخیر ہونے لگا، تو صحابہ کرام کی آپس میں گفت و شنید ہوئی کہ آیا عصر کی نماز پڑھ لیں، اگر وہاں جا کے پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی۔ تو کچھ نے تو فرمایا کہ چونکہ حضور نے یہی فرمایا کہ وہاں پڑھنی ہے، لہٰذا قضا ہو یا ادا ہو پڑھنی وہاں ہے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی نکلا ہے، ہم غلام ہیں، ہم نے غلامی کرنی ہے۔ اور کچھ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ لیٹ نہ کرو، نماز تو وہاں بھی پڑھنی ہے یہاں بھی پڑھنی ہے، تو قضا نہ ہونے دیں، ادا پڑھ لیں۔ اب کچھ نے پڑھ لی کچھ نے نہیں پڑھی۔ ہر ایک مسئلے کے اندر حکمت ہوتی ہے، صحابہ کرام تھے، ان سے بڑا عالم کون ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ صحابہ میں سے کسی کو نہیں کہا جاتا مولانا صاحب، صحابہ میں سے کسی کو نہیں کہا جاتا قاری صاحب، صحابہ میں سے کسی کو نہیں کہا جاتا مفتی صاحب، کسی کو نہیں کہا جاتا حاجی صاحب، کسی کو نہیں کہا جاتا کسی اور القاب سے، بلکہ صحابی ہونا ایک ایسا لفظ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، بس حضور کا ساتھی ہونا باقی سارے اعزازات سے بڑا اعزاز ہے۔ تو انہوں نے اپنا اپنا اجتہاد پہ عمل کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مجتہد کا اجتہاد برحق بھی ہے اور صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے۔ تو ہر ایک نے اجتہاد پہ عمل کیا، کچھ نے اپنے اجتہاد کے مطابق راستے میں نماز پڑھ لی، اور کچھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اپنے اجتہاد سے وہاں جا کے بنو قریظہ میں قضا نماز پڑھی۔ بعد میں جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے دونوں کو درست قرار دیا، کسی ایک کی بھی کوئی تغلیط نہیں فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ المجتہد مصیب، مجتہد کو ثواب ضرور ملتا ہے، چاہے اس سے مسئلے میں خطا بھی ہو جائے تب بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر مسئلے میں خطا نہ ہو، درستگی ہو تو ڈبل ثواب ہے، اور اگر خطا بھی ہو جائے تب بھی اسے ثواب ضرور ملتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے بس تک کوشش کی ہے۔ تو بندہ کوشش کا مکلف ہے، اللہ پاک اس کی کوشش کو ضائع اور بیکار نہیں فرماتے۔ اب مسلمانوں نے جا کر کے ان کا محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ 25 دن تک چلتا رہا۔ بنو قریظہ کا جو سردار تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے یہودیوں کے بنو قریظہ کے سامنے 3 پوائنٹ رکھے کہ یہ 3 آپشن ہیں، 3 باتیں ہیں، یا تو خود ہی مسلمانوں سے پہلے ان تینوں میں سے کسی ایک پہ عمل کر لو۔ نمبر 1، سارے کے سارے مسلمان ہو جاؤ۔ تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے، سچا ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد اس یثرب کے قریب آ کر کے بسے ہی اسی نیت سے تھے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ علاقہ آخری نبی کی ہجرت کا ہے، اور وہ اس لیے قریب آ کے بسے تھے تاکہ ہم قریب ہوں اور ہمیں ان کی علامت و نشانیوں کا پتہ ہے تو ہم لوگوں سے پہلے مسلمان ہو جائیں گے اور اس کی تائید و تصدیق کریں گے۔ تو یہ بات بھی تمہیں پتہ ہے، اس لیے ایک آپشن تو یہ ہے کہ بس خوشی خوشی سے سارے کے سارے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ نمبر 2، اگر یہ نہیں کرنا تو پھر اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو بوڑھوں کو قتل کر دو، خود ہی قتل کرو، اور جو جنگجو ہو وہ سارے کے سارے ہفتے والے دن، جو ہفتے کا دن ان کے خیال میں، ان کے مذہب میں عبادت ہی کے لیے مختص ہے، اس میں ان کی طرف سے جنگ کرنا اصولاً ان کے مذہب میں منع ہے، لہٰذا تم ہفتے والے دن حملہ کرو۔ مسلمان یہ سمجھیں گے کہ ہفتے والے دن تو ان کے مذہب میں حملہ کرنا، جنگ کرنا منع ہے، وہ ہم سے غافل ہوں گے، ان کو ہماری طرف سے حملے کا خیال ہی نہیں ہوگا، اور ہم یکدم ہلہ بول دیں گے، ہم یکدم ان پر دھاوا بول دیں گے، ممکن ہے ہم کامیاب ہو جائیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہی تم یہاں سے خود ہی مدینہ چھوڑ کے ادھر ادھر نکل جاؤ، لیکن اس کی قوم نے ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں اپنایا، انہوں نے تینوں کا انکار کر دیا۔
کہ ہم نہ مسلمان ہوتے ہیں اور نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں بیویوں کو عورتوں کو قتل کرتے ہیں اور نہ ہی ہم مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان تینوں میں سے وہ کسی پر راضی نہیں ہوئے۔ اب جب 25 دن محاصرہ رہا تو پھر انہوں نے خود ہی پیشکش کی کہ اوس کا قبیلہ جو صحابہ کرام میں سے انصار کے 2 قبیلوں میں سے خزرج اور اوس میں سے جو اوس کا قبیلہ تھا وہ ان کا آباء و اجداد سے تعلق دار دوست احباب تھے، تو انہوں نے ان کو فیصل بنایا کہ اوسی ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں ہمیں وہ منظور ہے۔ تو پھر اوس کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت زخمی حالت میں تھے۔ غزوہ احزاب میں ان کو دشمن کا آ کے تیر لگا تھا گھٹنے کے قریب، ان کی رگ جو ٹانگ کی جو فولڈ کا کام دیتی ہے وہ کٹ گئی تھی اور مسلسل اس سے پانی خون رس رہا تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ مستقل خیمہ لگوایا اور وہ وہاں ان کا علاج معالجہ ہو رہا تھا، وہ وہاں تھے۔ اب ان کو وہاں سے سواری پر اٹھوایا گیا کہ بھی آپ کو انہوں نے فیصل مانا ہے، اب آپ جو فیصلہ کریں۔ تو ذرا اندازہ لگائیے ان کے ایمان کا کہ اس شخص نے کیسا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جتنے ان کے مرد ہیں جو جنگ کے قابل ہیں، لڑائی کے قابل ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان میں سے ایک بھی نہ بچایا جائے۔ 100 سے زیادہ آدمی تھے، سب کو قتل کر دیا، اور جتنے ان کے بچے عورتیں ہیں جو بوڑھے ہیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا جائے۔ نمبر 3، ان کی جتنی جائیداد، مال، زمین، گھر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مال غنیمت بنا کے صرف اور صرف مہاجرین صحابہ میں تقسیم کیا جائے، اپنے بارے میں نہیں کہا، انصار کو نہیں، جو اصل مدینہ کے باسی ہیں ان کو بالکل کچھ نہ دیا جائے۔ وہ سارے کا سارا جو مکہ سے اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ کے آئے ہیں، جن کی مواخات کی گئی ہے مدینہ والوں کے ساتھ، سب کا سب یہ ان میں تقسیم کر دیا جائے، اور اسی فیصلے پر عمل کیا گیا۔ ایسا ہی ان کے ساتھ برتاؤ ہوا۔